لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے جو اپنی تاریخی، ادبی اور ثقافتی ورثے کے اعتبار سے دنیا بھر میں ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ 10ویں صدی قبل از مسیح آباد ہونے والے شہر کی ایک شناخت اس کی منفرد تاریخی عمارات بھی ہیں۔ ان عمارات میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی تعمیر کردہ عالی شان بادشاہی مسجد بھی شامل ہے۔ صدیوں پہلے تعمیر ہونے والی یہ مسجد آج بھی پورے آب و تاب کے ساتھ اپنی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ مسجد کی تعمیر مئی 1671 میں شروع ہوئی۔ اس کی تعمیر میں 25 سے 30 ہزار مزدوروں نے حصہ لیا۔ یہ مسجد 1673 میں مکمل ہوئی۔ بادشاہی مسجد لاہور کے وسط میں موجود ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ اس کی تعمیر میں زیادہ تر سنگ سرخ استعمال ہوا ہے۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بنائے گئے ہیں جو بے حد خوشنما ہیں۔ اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی اورنگزیب نے اس کے دروازے کے برعکس شاہی قلعے میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا صحن نہایت کشادہ ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے جس کی ارد گرد لگا پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد آنے والے مغل حکمرانوں نے بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ بادشاہی مسجد کا صحن دنیا کی تمام مساجد میں سب سے بڑا صحن ہے۔ مسجد کا یہ صحن 2,78,784 مربع فٹ وسیع ہے جس میں تاج محل کا پورا پلیٹ فارم سما سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور مغلیہ دور کا ایسا ثقافتی ورثہ ہے جسے صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس میں 60,000 نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے مینار تاج محل کے میناروں سے 13 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ تعمیر مسجد کی دیکھ بھال اورنگزیب کے رشتے کے بھائی مظفر حسین نے کی۔ مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر قلعہ لاہور کے بالکل سامنے بنایا گیا تاکہ بادشاہ کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اس قلعے میں ایک دروازہ مزید بنایا گیا جو عالمگیری دروازے کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد میں گنبد کی تعداد 3 ہے۔ مرکزی گنبد 49 فٹ بلند ہے جبکہ دیگر 2 گنبد 32 فٹ بلند ہیں، جبکہ گنبد کا قطر 65 فٹ، دیگر کا 51.5 فٹ ہے۔ اصل مسجد کی چھت 7 مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی ہے جو محرابوں پر مشتمل 7 گنبدوں سے پائی گئی ہے۔ قرآنی آیات صرف 2 جگہ لکھی گئی ہیں، ایک صدر دروازے پر، دوسری جگہ محراب و منبر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ بادشاہی مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت کی گواہی اور جاہ و جلال کی تصویر ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور کا ڈیزائن جامع مسجد دہلی کے طرز پر ہے جس میں اسلامی، ایرانی، مشرقی وسطی اور ہندوستانی عمارت کاری کے ملی اثرات پائے جاتے ہیں۔ صدر دروازے کی سیڑھیاں سنگ علوی کی ہیں جو سنگ مرمر کی ایک قسم ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کا بڑا غلط استعمال ہوا۔ پوری مسجد کو گھوڑوں کا استبل اور اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ چاروں میناروں کے گنبد توپوں کے لیے استعمال کیے گئے جس سے ان کو سخت نقصان پہنچا۔ انگریزوں نے جب سکھوں کو شکست دی تو مسجد کے استعمال کو بھی بحال کیا۔ استبل اور اسلحہ خانہ قلعے میں منتقل، مگر مسلمانوں سے ان کو خدشات لاحق تھے، اس لیے مسجد کی ایک بڑی دیوار منہدم کر دی گئی تاکہ مسلمان مسجد کو قلعے کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ 1852 عیسوی کے بعد مسجد کی مرمت کا کام شروع ہوا اور مسجد میں نماز کے اختتام جاری ہوئے۔ 1939 سے 1960 تک اس مسجد میں مرمت ہوتی رہی اور تقریباً 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے، یہاں تک کہ مسجد اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ سن 2000 میں کچھ مرمت اور تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ سنگ مرمر کے ٹائلز لگائے گئے اور 2008 میں صحن میں سرخ پتھر کے ٹائلز لگائے گئے۔ یہ پتھر پرانے پتھروں کے مماثل راجستھان، بھارت سے منگوائے گئے تھے۔ 22 فروری 1974 میں دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر 29 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے یہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ مسجد کے صدر دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت اور احترام سے رکھی گئی ہیں۔ دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ تبرکات دیکھنے آتے ہیں۔
بادشاہی مسجد میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ جب علماء اکیڈمی بادشاہی مسجد میں موجود تھی تو یہ لائبریری علماء کے علمی پیاس بجھانے کے لیے قائم کی گئی تھی، اس لیے لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب بھی موجود ہیں۔ لائبریری میں عموماً سناٹا ہوتا ہے۔ کتابوں کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بیشتر کو کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی۔ جب سے علماء اکیڈمی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، کوئی اس لائبریری میں آتا ہی نہیں۔ البتہ لائبریری میں کتب بہت شاندار ہیں، خصوصاً جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے یہاں بہت کچھ ہے۔ لائبریری میں عربی کی بہت سی تفاسیر موجود ہیں جن میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی وفات اپریل 1938 میں ہوئی۔ ان کا مزار بادشاہی مسجد کے ساتھ واقع ہے۔ علامہ اقبال کے انتقال کے تقریباً 12 سال بعد کوئی 4.5 سال کے عرصے میں مزار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ گردوارہ سکھ مندر، جسے سکھ گردوارہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس جگہ کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا جہاں گرو ارجن دیو نامی سکھ کے 10 میں سے 5واں گروہ 1606 میں شہید ہوا تھا۔ گردوارہ لاہور قلعے کے بالکل برعکس واقع ہے اور بادشاہی مسجد کے قریب ہے۔ اس جگہ گرو ارجن دیو 23 مئی 1606 کو چندو کی طرف سے مسلط کردہ تشدد کا سامنا کرنے کے بعد دریائے راوی میں شہید ہو گئے۔ جس علاقے میں ارجن دیو کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، تھرا نامی پلیٹ فارم گرو ہرگو بند نے 1619 میں تعمیر کیا تھا جب وہ لاہور گئے تھے۔ بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گردوارہ کی ایک چھوٹی سی عمارت تعمیر کی۔ 1909 میں منجی صاحب اور پراکا شاستان کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ معمول کے دیوان کے انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ زائرین کی رہائش کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ حضوری باغ مغلیہ باغات کی طرز میں تعمیر شدہ باغات میں سے ایک ہے جو لاہور میں واقع ہے۔ یہ مشرق میں قلعہ لاہور، مغرب میں بادشاہی مسجد، شمال میں رنجیت سنگھ کی سمادھی اور جنوب میں روشنائی دروازے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ باغ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1813 میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ باغ رنجیت سنگھ نے مغلیہ طرز تعمیر پر کوہ نور ہیرے کی شاہ شجاع سے چھننے کی خوشی میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ اس باغ کے مرکز میں حضوری باغ بارہ دری ہے جو رنجیت سنگھ نے تعمیر کروائی تھی۔ حضوری باغ کی اس مرکزی بارہ دری جو رنجیت سنگھ کی عدالت ہوا کرتی تھی۔ شاہ برج دروازہ۔ شاہ برج دروازے میں خوش آمدید۔ شاہ برج دروازہ شاہ جہان نے 1631 سے 32 میں تعمیر کروایا، جو کہ مغلوں اور شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھا۔ اس دروازے پر درج عبارت کے مطابق شاہ برج کی تعمیر شاہ جہان 1631 سے 32 کی تخت نشینی کے چوتھے سال میں مامور خان کے زیر انتظام مکمل ہوئی۔ شاہ برج دروازہ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار مصوری کا حصہ ہے، آج کل حضوری باغ کی طرف سے عالمگیری دروازہ بند ہونے کے بعد قلعہ لاہور کا اہم داخلی راستہ بن گیا ہے۔ یہ دروازہ قلعہ لاہور کا مرکزی راستہ ہونے کے باوجود نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت کافی خستہ ہو گئی کیونکہ اس عمارت اور لکڑی کا دروازے کا استعمال عرصہ دراز تک متروک رہا۔ موتی مسجد۔ موتی مسجد 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے جو قلعہ لاہور کے اندرون واقع عمارت ہے۔ اسے شہنشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس پر 3 گنبد ہیں۔ یہ 5 محرابوں پر مشتمل ہے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل دیا۔ اس کا نام موتی مندر رکھا گیا۔ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانے رکھنے کا حکم دیا۔ لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی کی حاصل شدہ رقوم یہاں رکھی جاتی تھیں۔ انگریز دور میں یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔
شیش محل پاکستان کے شہر لاہور کے شاہ برج میں مغل دور کی عمارت ہے جو کہ قلعہ لاہور کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے۔ یہ عمارت مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کی گئی۔ عمارت کو سفید سنگ مرمر، راستوں کو پیتری دورہ، جبکہ تمام اندرون عمارت کو شیشے کی مدد سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا ہے۔ دیواروں میں نصب شیشے پر جب روشنی منعکس ہوتی ہے تو عمارت کے اندرونی حصے میں انعکاس کی وجہ سے بلوری چمک پیدا ہوتی ہے۔ اس عمارت کو اسی وجہ سے شیش محل، آئینوں کا محل کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کا مرکزی حصے تک صرف شاہی خاندان اور ان کے قریبی عزیزوں اور احباب کی رسائی تھی۔ یہ عمارت ان 21 یادگاروں میں سے ایک ہے جو کہ مغل سلاطین نے قلعہ لاہور کے احاطے میں تعمیر کروائی۔ دیوان عام یہ احاطہ کے شمال میں ہے۔ اسے شاہ جہاں نے 1631 سے 33 میں تعمیر کروایا۔ یہ ایک 40 ستون والا دربار تھا جو کہ اکبر کے تعمیر کردہ دولت خانہ خاص و عام کے جھروکے کے سامنے بنایا گیا۔ دیوان عام کی تعمیر کا کام آصف خان کی زیر نگرانی مکمل ہوا۔ یہ دیوان 57 میٹر لمبا، 18 میٹر چوڑا اور 10 میٹر اونچا ہے۔ اس کی اصل عمارت سکھوں کی خانہ جنگی کے دور میں ختم ہو گئی تھی اور اس کا موجودہ ڈھانچہ ابتدائی انگریزی دور کی تعمیر نو ہے۔ یہ ہال انگریزی دور میں ڈسپنسری کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ فوڈ اسٹریٹ لاہور میں فوڈ اسٹریٹ لازمی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ فورٹ روڈ اور روشنائی گیٹ کے درمیان شہر کے دل میں واقع ہے۔ کھانے کی تمام تر کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کے کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ گلی میں موسیقی بجانے اور بادشاہی مسجد کا شاندار نظارہ کرنے کے ساتھ یہ آپ کی شام گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رنگین عمارتوں کی ایک قطار، گلیوں میں لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپس اور بادشاہی مسجد کے باغات نچلے حصے میں ایک تصویر نما نظارہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ چھتیں شہر کی شاندار اسکائی لائن کے ساتھ ساتھ مسجد اور لاہور قلعے کا سب سے زیادہ گلیمرس نظارہ فراہم کرتی ہیں، جو رات کے وقت اور بھی خوبصورت ہوتا ہے جب جگہ کو روشنیوں سے روشن کیا جاتا ہے۔ فوڈ اسٹریٹ لاہور مقامی ثقافت اور تنوع کے ذائقے اور علاقے کے کھانے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کی روشنی میں لاہور فوڈ اسٹریٹ لاہوریوں اور سیاحوں کے لیے یکساں مقبول اور پسندیدہ ترین فوڈ اسپاٹ ہے۔ لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ دل مول لینے والا ماحول آپ کی تشریف آوری کو یادگار اور ناقابل فراموش بنانے کا پابند ہے۔